مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استكمالا لحديثنا عن النقاط المتعلقة بزكاة الفطر، نجيب اليوم عن سؤال مهم، وهو ما هو وقت وجوب زكاة الفطر؟ فأقول على بركة الله. فطرانے کے متعلق بات کو بڑھاتے ہوئے آج ہم فطرانے کے بارے میں سب سے اہم سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ فطرانے کے فرض ہونے کا وقت کون سا ہے۔ احناف کے نزدیک عید الفطر کے دن طلوع فجر کا وقت فطرانے کے ادا کرنے کا وقت ہے۔ دلیل کے طور پر حضرت نافع کی حدیث بیان کرتے ہیں، جس نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے فطرانے کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ فطرانے کی ادائیگی کا وقت عید کا دن ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نام سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فطرانے کے لیے فطر یعنی غیر رمضان کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں فطر سے مراد عید کے دن کا طلوع فجر ہے، کیونکہ رمضان میں بھی افطار ہوتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ عید کے طلوع فجر کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ الإنسان في كل يوم من رمضان يصوم ويفطر، ولكنه يعتبر مفطرا عن جميع صومه بطلوع فجر يوم العيد. وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک رمضان کے آخری روزے کی افطاری کے ساتھ فطرانہ واجب ہو جاتا ہے، اور دلیل میں ابن عباس سے مروی حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر فطرانہ فرض کیا ہے، جو کہ روزہ دار کا تزکیہ ہے اور فقیروں کے لیے طعام ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روح سے فطرانے کے وجوب کا وقت رمضان کے آخری سورج کے غروب کا وقت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے ساتھ فطر کا لفظ استعمال کیا، جو کہ رمضان کے آخری سورج کے غروب کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ دونوں رائے مستند ہیں۔ یہاں صرف اختلاف اس وقت آتا ہے کہ اگر کوئی رمضان کے آخری سورج کے غروب ہونے کے بعد وفات پا جائے۔ امام شافعی کے نزدیک اس پر فطرانہ لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ وجوب کے وقت موجود تھا، جبکہ احناف کے نزدیک واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ وجوب کے وقت موجود نہیں تھا۔ اسی طرح اگر کوئی رمضان کے آخری سورج کے غروب کے بعد پیدا ہوا تو شعفاء کے نزدیک اس پر فطرانہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ وجوب کے وقت موجود نہیں تھا، جبکہ احناف کے نزدیک لازم ہے، کیونکہ وہ وجوب کے وقت موجود تھا۔ في من ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، فعند الشافعية ومن وافقهم لا تجب عليه، لأنه لم يكن موجودا وقت الوجوب، بخلاف الأحناف فتجب عليه لأنه كان موجودا وقت الوجوب. هذا والله أعلم، ونسأل الله العلي القدير أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.